دوستو سندھ میں ایک ٹاؤن ہے قاضی احمد، اور یہاں پہ دوستو ایک 48 سال کی عورت رہتی ہے، نازو دھریجو، اسے وڈیری نازو بھی کہتے ہیں۔ نازو وہ عورت ہے جو ایک ساتھ 200 ڈاکوؤں کا مقابلہ بھی کر چکی ہے۔ یہ عورت ہے کون؟ چلیں جی جانتے ہیں اس کے بارے میں۔ نازو کے والد کا نام حاجی خدا بخش تھا اور یہ ایک زمیندار فیملی تھی۔ خدا بخش کا ایک بیٹا اور باقی بیٹیاں تھیں جن میں نازو بھی تھی، اور کبھی بھی خدا بخش نے اپنے بیٹے اور بیٹیوں میں کبھی بھی فرق نہیں کیا تھا۔ اس نے اپنی بیٹیوں کو پڑھایا لکھایا۔ نازو نے سندھ یونیورسٹی سے پڑھائی کی تھی۔ یہ لوگ نواب شاہ شہر شاپنگ کرنے کے لیے بھی جاتے تھے۔ اس وقت کے دور میں لڑکیاں یہ سب کچھ نہیں کر سکتی تھی، لیکن نازو کا باپ بالکل ایسا نہیں تھا۔ دوستو حاجی خدا بخش کے والد یعنی نازو کے دادا کی 4 بیویاں تھیں، اسی لیے دوستو ان کی فیملی بڑی ہونے کی وجہ سے ان میں زمین کو لے کے لڑائیاں بھی ہوتی رہتی تھیں، اور دوستو یہ دشمنیاں اتنی زیادہ تھیں کہ حاجی خدا بخش کی جان کو خطرہ بھی تھا۔ دوستو شاید اسی وجہ سے نازو کے والد نے اپنے تمام بچوں کو گنز چلانا بھی بچپن ہی سے سکھائی تھیں، نہ صرف اپنے بیٹے کو بلکہ اپنی بیٹیوں کو بھی گنز چلانا سکھائی تھیں۔ یہ جانتا تھا کہ اس کی فیملی کی جان خطرے میں ہے، اسی وجہ سے دوستو یہ جو زمین کے باعث لڑائیاں تھیں، اس کے والد اور اس کے سگے بھائی سکندر پر ان کے کسی رشتہ دار کو مارنے کا ان پہ الزام بھی لگ چکا تھا، اور دوستو 1992 میں پولیس انکاؤنٹر میں نازو کے بھائی سکندر کو مار دیا گیا، اور اس کا والد خدا بخش بھی جیل چلا گیا، اور پیچھے نازو اور اس کی بہنیں اور اس کی والدہ تھی۔ دوستو نازو بڑی تھی اور فیملی کو سنبھالنے کی ساری ذمہ داری اس پہ آ گئی۔ ان کے رشتہ داروں نے ان کی جب یہ حالت دیکھی تو انہوں نے ان کی زمینوں پہ قبضہ کرنے کی کوشش کرنا شروع کر دی، لیکن نازو کی والدہ جان زادی نے اپنی بیٹیوں سے کہہ دیا کہ ہم انہیں یہ بالکل نہیں کرنے دیں گے۔ دوستو یہ لوگ اپنی زمینوں کے پاس اپنے آبائی گھر میں شفٹ ہو گئے، لیکن دوستو نازو کو اکثر نواب شاہ شہر میں آنا پڑتا تھا کیونکہ اس کا والد وہاں جیل میں بند تھا۔ اور ایک رات نازو کو اس کی والدہ کی کال آئی، یہ بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ کئی لوگ اسلحہ لے کر ان کی زمینوں پہ قبضہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اور دوستو نازو 15 منٹ میں اپنی چھوٹی بہن اور اپنے گارڈ کو ساتھ لے کے اپنے گھر پہنچ گئی۔ ان کے ساتھ ان کے 10 رشتہ دار اور بھی شامل ہو گئے۔ نازو صرف 18 سال کی تھی اور یہ لوگ اپنے گھر کی چھت پہ چڑھے اور انہوں نے ان لوگوں کا مقابلہ کرنا شروع کر دیا، اور یہ علاقہ ایک میدان جنگ بن گیا، لیکن یہ تو ابھی شروعات ہی تھی۔ دوستو 2005 میں ان کے رشتہ داروں نے 200 ڈاکوؤں کو ہائر کر لیا کہ یہ ان لوگوں پہ حملہ کر سکیں، لیکن دوستو نازو نے ایک بار پھر اپنی چھت پہ چڑھ کے ان تمام ڈاکوؤں کا مقابلہ کرنا شروع کر دیا۔ نازو کے ساتھ اس کا شوہر ذوالفقار علی بھی تھا۔ ان کو لگا کہ یہ رات ان کی زندگی کی آخری رات ہے، لیکن دوستو کئی گھنٹوں ان ڈاکوؤں کا مقابلہ کرنے کے بعد یہ ڈاکو وہاں سے بھاگ گئے۔ یہ سب صرف اس لیے ہو رہا تھا کہ نازو کی زمین پر قبضہ کر سکیں۔ اگلے دن دوستو پولیس ڈاکوؤں کے پیچھے جانے کے بجائے ان کے گھر پہنچ گئی اور انہیں اپنا گھر خالی کرنا پڑا، لیکن دوستو پھر بھی یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا۔ کئی بار تو نازو کی زمین کا پانی تک انہوں نے چرانے کی کوشش کی، لیکن نازو نے اس زمینوں کا پانی بند کروا دیا اور وہاں پہ گارڈ بٹھا دیا۔ یعنی نازو ہمت ہارنے والی بالکل بھی نہیں تھی۔ اس کے 4 بچے بھی ہو گئے تھے، لیکن اس کے بعد بھی اس نے اپنی زمینوں کا خود خیال رکھا۔ اور دوستو آج نازو اپنے گاؤں میں وڈیری نازو کے نام سے مشہور ہے۔ اور دوستو نازو CSS کے ایگزام بھی دینا چاہتی تھی، لیکن اس کی قسمت اسے کہاں لے آئی۔ اس پہ ایک فلم بھی بنی ہے، مائی پیور لینڈ۔